کی ہمت تھی جو سامنے آ کر اس شیر ببر کا مقابلہ کرے. وہ ہجڑا تھا, وہ بزدل تھا. ٹیلے کے نیچے بیٹھ کر جب حضرت اسد اللہ الغالب سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ایک کافر کو قتل کرنے کے لیے آئے, نشانہ باندھا اور پھر تیر حضرت کے پیٹ کے اندر ناک کے پاس سے چبا دیا, اور اتنا کرنا تھا خون نکلنے کی وجہ سے حضرت زمین پر گر پڑے, اور گرنا تھا کہ پھر اس پر ٹوٹ پڑا اور جسم کے ٹکڑے کر دیے. ہندا کے دل کے اندر بغض تھا, عداوت تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں, اس لیے کہ ہندا کے خاندان کے کئی افراد کو سید الشہداء حضرت حمزہ اسد اللہ الغالب چمکتی دمکتی تلوار سے ان کو واصل جہنم اور جہنم رسید کیا تھا. ہندا نے ان کے جسم کے ٹکڑے کر کر دنیا میں سب سے پہلی مرتبہ جس کو مسلا کہا جاتا ہے, کان ناک انگلیوں کا ہار پہنا کر گلے میں پہنا اور اپنی ران پر مار مار کر عربی اشعار پڑھنے لگی کہ آج حمزہ قتل کر دیے گئے, آج یہ ہو گیا. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تلاش میں نکلے, اور ہندا اور وحشی اپنے کارناموں سے پارے ہو کر واپس ہو چکے تھے. ایک وادی کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑے تھے. کیا بیتی ہوگی, کیا تکلیف آپ پر گزری ہوگی. اسد اللہ الغالب آج زمین پر ڈھیر پڑا ہے, اس کے جسم کے ٹکڑے مسلا کیے گئے ہیں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دار, باڈی گارڈ اور آپ کے لیے مر مٹنے والا جانثار صحابی اللہ کا شیر آج زمین پر ڈھیر پڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے اور اتنا غضبناک ہوئے, آپ نے فرمایا رب کی قسم 70 کافروں کو مار کر میں ان کے جسم کا مسلا کر کر ٹکڑے بنا کر ہار بناؤں گا. جبریل امین آئے اور آیت نازل ہوئی, وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لینا ٹھیک اتنا ہی لینا, ایک کو کیا تم ایک کو کر سکتے ہو, تم 70 کو کیا کرو گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھائے تھے, کفارہ دیا اور پھر آپ نے مسلا نہیں کیا, صبر سے آپ نے کام لیا. آپ کی بہن آپ کے لیے کفن لائی اور وہاں حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک پڑی ہوئی تھی, اور ان کے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ بھیا کو چادر دے دی جائے اور حضرت سہیل کفن سے محروم ہو جائے. چادر کے 2 ٹکڑے کیے, ایک بڑا آیا ایک چھوٹا آیا. سوال یہ پیدا ہوا کہ بڑا کس کو دیا جائے اور چھوٹا کس کو دیا جائے. اللہ کا کرنا یہ ہوا حضرت سہیل کے نام بڑی چادر آئی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام چھوٹی چادر آئی. آج کپڑوں کے ڈھیر, آج مال اور دولت, آج اینٹ اور پتھر کے ڈھیر, آج زمینوں کا انبار, آج مال اور دولت کا انبار, آج سید الشہداء حمزہ, آج اللہ کا شیر غالب ہونے والا, آج نبی کی آنکھوں کا تارا, آج نبی کے دل کی دھڑکن, آج اس کے منہ پر چادر رکھی جاتی ہے, پیر ننگا ہو جاتا ہے, پیر پر رکھی جاتی ہے, منہ کھل جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منہ پر رکھ دو اور گھاس کو پیروں کے اوپر ڈال دو, اور ایک چادر جو ہے دھاردار چادر کو رکھ کر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو جو ہے غسل کیے بغیر آپ جو ہے قبر کے اندر اتار دیتے ہیں. یہ اس طریقے سے بزدلانہ حملہ سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا جاتا ہے. یہ جو صحابہ کرام ہیں انہوں نے شہادت کے منظر کو دیکھا تھا, موت ان کو پسند تھی, زندگی کے مقابلے میں بیوی کے اولاد کے حقوق ادا کرنے والے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یقیناً اللہ سے ملنا پسند تھا, لیکن موت آپ نے دیکھی نہیں تھی. شہادت کا ذائقہ آپ نے چکھا نہیں تھا, لیکن سن رکھا تھا کہ موت کا جو راستہ ہے وہ خطرناک راستہ ہے, انسان کو تکلیف ہوتی ہے. ملک الموت آئے, مناظرہ ہوا اور مناظرے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پیٹ دیا, تو تب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بلا لیا اور کہا کہ جاؤ ایک سفر کرائیں گے ہم موسیٰ علیہ السلام کو. موسیٰ علیہ السلام کو وہی نازل ہوئی, اللہ کا حکم ہوا کہ سفر کرو. سفر کرتے جا رہے تھے, راستے کے اندر 10 آدمیوں کو دیکھا کہ قبر کھود رہے تھے. ان 10 آدمیوں کو حکم دیا گیا تھا کہ ایک لاش آنے والی ہے اور اس کا فٹ اور اس کی لمبائی اتنی ہے. ان قبر کھودنے والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا
تو کہا ارے بھائی جس کی قبر جتنی قبر لمبائی کیا حکم کیا گیا اس کی لمبائی بھی اتنی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا, خود اس قبر کے اندر ان کو اتارا گیا اور ان کی گہرائی کے مطابق جو فٹ اور جو لمبائی بتائی گئی تھی وہ قبر کھودی گئی. موسیٰ علیہ السلام کی قبر خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کھودی. موسیٰ علیہ السلام خود اپنی قبر کی لمبائی اپنے ہاتھوں سے اپنے قد سے پہچانی, باہر نکلے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کا ایک پھل دسترخوان کے اندر طبق کے اندر سجا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھا. موسیٰ علیہ السلام اس جنت کے میوے کی طرف اور جنت کے پھل کی طرف ہاتھ بڑھا ہی رہے تھے. جنت کا پھل تو جنت کا پھل ہے, جنت کا میوہ تو جنت کا میوہ ہے, اس طرف بڑھنے لگے. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے موقع کی طاقت کو نزاکت کو پہچان لیا. جب ان کا خیال جنت کے میوے کی طرف ہوا یہاں انہوں نے روح کو قبض کر لیا. وہی جنازہ پڑھائی گئی اور موسیٰ علیہ السلام خود اپنی کھودی ہوئی قبر کے اندر مدفون ہو گئے. اس طریقے سے موت ناپسندیدہ ہوتی ہے, لیکن جو شہادت کا جنت کا میوہ دیکھتا ہے, جو اسد اللہ غالب کا راستہ دیکھتا ہے, جو عثمان کی شہادت اور معاویہ کے واقعے کو دیکھتا ہے, وہ زندگی اس کے پاس عزیز نہیں لگتی. لو حضرات مسلمانوں, آپ اللہ کے لیے اس دنیا کی طرف توجہ نہ کرو. دنیا کا اندر جب اللہ اور مخلوقات کو پال رہا ہے, خنزیر کو, کتے کو اور حشرات الارض کو, سمندر کی مخلوق کو, وہ اللہ کیا مجاہدوں کو نہیں پالے گا؟ وہ اللہ الہی کلمت اللہ والوں کی پرورش نہیں کرے گا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ پیغمبر جو جانوروں سے, چونٹیوں سے, کیڑوں سے, مکوڑوں سے بات کرنے والے, ایک مرتبہ سیر و تفریح کرتے ہوئے, ٹہلتے ہوئے ایک سمندر کے کنارے گئے. دیکھا کہ ایک میڈک سمندر سے باہر آیا اور منہ کھول دیا, ایسے کھولا جیسے گیٹ وے آف انڈیا کھلا ہوا ہے اور وہ کسی کا انتظار کر رہا ہے. کہا کہ یا اللہ کیا ہو رہا ہے, یہ میڈک کس کے انتظار میں ہے, یہ کیوں منہ کھولے ہوئے ہیں, یہ کیا شکار کرنا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں میں نے ایک چونٹی کو دیکھا کہ چونٹی اپنے منہ کے اندر دانے کا ایک ذرہ لے کر جیسے ایک ٹرک اناج اور غلے کا بوجھ لاد کر آتی ہے, اس طریقے سے آئی اور سیدھے گویا اسے ڈائریکشن دیا گیا, اسے حکم دیا گیا, اسے میپ دیا گیا اور اسے نقشہ بتایا گیا. سیدھے وہ چونٹی آئی, ساحل کے پاس اس مینڈک کو تلاش کیا. مینڈک کا منہ پہلے سے کھلا ہوا تھا, منہ کے اندر گئی, مینڈک کا منہ بند ہو گیا اور وہ مینڈک سمندر کے اندر چلا گیا. پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام انتظار کرنے لگے, یہ چونٹی کیا تھی, مینڈک اس کو کہاں لے جانا چاہتا تھا. یہ واقعہ ہم اگلی جمعہ عرض کریں گے. اس ایک ایسے صحابی, مجاہد اور شہید صحابی کے واقعے کے ساتھ جنہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھا اور جام شہادت کو نوش کر لیا. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اندر جذبہ شہادت پیدا فرمائے, دنیا کی محبت نکالے, آخرت کی عظمت اور محبت پیدا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.